السلام علیکم۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ابھی تم جس اذیت سے گزر رہے ہو اس کا راحت میں تبدیل ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ آگ جو تمہارے سینے کو روز جلاتی ہے، اس آگ کا گلزار ہونا ابھی باقی ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس ان دعاؤں کا سامنے ہونا ابھی باقی ہے۔ تمہارا صبر ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا تمہارے لیے کتنا اجر ہونا ابھی باقی ہے۔ تم دنیا سے کیوں الجھتے ہو؟ یہ دنیا کبھی کسی کو فیض دیتی ہے کیا؟ اللہ کے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں ان کے لیے غیب سے مدد اترتی ہے۔ ابھی تم سفر میں ہو، ابھی تم نے منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ سفر آزمائش کا ہے، ابھی تمہیں معجزوں تک پہنچنا ہے۔ ابھی تم ہمت نہیں ہارنا، ابھی تمہیں آسمان کو چھونا ہے۔ یہ وقت ہے صبر کے لمحات کا، ابھی تمہیں سجدہ شکر تک پہنچنا ہے۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گواہ ہیں اس بات کے، ابھی تمہیں کن فیکون تک پہنچنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ اس کی قدرت اتنی وسیع ہے جو تمہارے کو مان میں نہیں سکتا۔ تمہارا اللہ وہ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ جب کسی کے کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر یہ معنی نہیں رکھتا لوگ کیا کہتے ہیں، پھر یہ معنی نہیں رکھتا اسباب ہیں یا نہیں۔ تمہارا اللہ نئے سرے سے بھی اسباب بنا سکتا ہے، لوگوں کے دل بدل سکتا ہے۔ جن معاملات پہ تمہیں لگتا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، تمہارا اللہ ان کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بس تم اپنے اللہ پہ مکمل یقین رکھنا، جہاں مشکل آئے صبر کر لینا، کیونکہ اللہ اگر کسی کو آزماتا ہے تو اس آزمائش میں صبر کے بدلے اجر بھی دیتا ہے۔ تو تم بھی توکل کرنا۔ آپ کو معلوم بھی نہیں اللہ کو آپ پہ کتنا پیار آتا ہے جب آپ عاجزی سے اپنے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنے رب پہ یقین ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کو دلیل چاہیے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو سن لیں اللہ کہتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے، وہ اپنے بندے کے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ تو کیوں پریشان ہو؟ بس یقین سے دعا کرتے رہو، باقی سب اپنے اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو مخلوق کی باتوں اندازوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ دعائیں قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے رب سے دعا قبول کرو، وہ قبول کرے گا۔ اسباب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔